ہر روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے۔ بڑھتی آبادی کے ساتھ چیلنجز بھی بڑھ رہے ہیں۔ صحت کی بہترین سہولیات عوام کا حق ہیں۔ گزشتہ دور میں مفت ادویات چوری ہوتی رہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہیلتھ کلینک کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پنجاب میں مریضوں کو دوبارہ مفت ادویات دینا شروع کر دی ہیں۔ شکایات کے ازالے کے لیے ہسپتالوں میں ڈیسک قائم کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں کی سیکیورٹی بھی آؤٹ سورس کی جا چکی ہے۔ فضائی آلودگی اور مٹی دھول سے نجات کا مشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ان ایکشن شہر میں 1500 تعمیراتی مقامات پر پانی کا چھڑکاؤ، جدید نظام نصب کرنے کا حکم۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 10 فروری کے بعد طریقہ کار پر عمل نہ کرنے پر مقدمہ درج ہوگا۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال نے ہمت کارڈ کے فیز 2 کا افتتاح کر دیا۔ سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ 25,000 معذور افراد کو ہمت کارڈ دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے مرحلے میں تقریباً 40,000 معذور افراد کو ہمت کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس پنجاب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور حساس معاملات زیر غور آئے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں سول اور سینئر عسکری حکام نے شرکت کی۔ پنجاب حکومت کا حکومتی بوجھ اور وسائل کے کم استعمال کا فیصلہ۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو سود مند بنانے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات مکمل۔ صوبائی کابینہ نے حتمی منظوری کو محکمہ قانون کی منظوری سے مشروط کر دیا۔ اکثریتی ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا۔ ظلم میں اور سیاست میں فرق کرے گا۔ میرے گھر کو جلانا کسی کا سیاسی حق نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ سیاست کے نام پر انتشار، اس میں بھی فرق کرے گا۔ اور جو جرائم ہیں، جرائم میں اور سیاست میں فرق کرنا۔ سیاست کے نام پر انتشار قابل قبول نہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی حدود طے کرنا ہوں گے۔ قائم مقام گورنر اور اسپیکر ملک احمد خان کہتے ہیں جرائم اور سیاست میں فرق کرنا ہوگا۔ تمام مسائل کا حل بات چیت سے نکلے گا۔ سیاستدان کو گالم گلوچ سے دور رہنا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی کا 20واں اجلاس 10 جنوری کو طلب۔ قائم مقام اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا۔ اجلاس جمعے کو دوپہر 2 بجے منعقد ہوگا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی نااہلی 3 ماہ گزر گئے۔ چیئرمین پی ایچ ای سی کی تقرری نہ ہو سکی۔ اضافی چارج سے کام چلایا جانے لگا۔ سیکریٹری ہائر ایجوکیشن کے پاس چیئرمین پی ایچ ای سی کا اضافی چارج۔ محکمے کے روزمرہ کے معاملات متاثر ہونے لگے۔ آؤٹ آف سکولز بچوں کو سکول لائیں، ترقی پائیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا فیلڈ افسران کو حکم۔ نذیر حسین نے تمام اے ای اوز کی کانٹریکٹ میں توسیع کارکردگی سے مشروط کر دی۔ تمام نجی سکولز کے سروے 10 تاریخ تک کرنے کا بھی حکم۔ خبردار ہوشیار، بجلی چوروں کے خلاف بڑا شکنجہ تیار۔ لیسکو نے ڈیفالٹرز اور بجلی چوروں کے خلاف رینجرز کی مدد مانگ لی۔ پہلے مرحلے میں اکاڑا سرکل میں رینجرز معاونت کرے گی۔ ٹاپ 100 ڈیفالٹرز کے خلاف آپریشن کی تیاریاں، ٹیمیں رینجرز کے ساتھ آپریشن کریں گی۔ زیڈ او پی داتا گنج بخش زون کے خلاف کرپشن کے سنگین الزامات۔ سیکرٹری بلدیات میاں شکیل احمد کا نوٹس۔ مہوش نعیم کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن محمد اعجاز سرور انکوائری آفیسر مقرر۔ پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کے ستائے عوام کے لیے ریلیف خواب بن گیا۔ سبسڈی ختم ہونے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز ویران۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، گھی، چینی نایاب۔ عوام عام دکانوں سے مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور۔ شہریوں کا انتظامیہ سے اشیاء کی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ گھائے بھینس کا نام اور 2 نمبر کام۔ فوڈ اتھارٹی نے شیخ پورہ روڈ پر 2000 لیٹر ناقص دودھ تلف کر دیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 50 دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی۔ ڈی جی عاصم جاوید کے مطابق تلف کیا جانے والا دودھ سپلائی کے لیے لاہور لایا جا رہا تھا۔
پاسپورٹ کا حصول مشکل ترین، فارن آفس کے باہر بیٹھنے کی جگہ ہے اور نہ ہی پینے کے پانی کا کوئی انتظام، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، فارن آفس کے باہر رش لگنے سے ٹریفک کے روانے بھی متاثر۔ تجاوزات مافیا نے شہر کا حسن تباہ کر دیا، تحصیل واگھا میں تجاوزات مافیا کا راج برقرار، جلو موڑ، رامپورہ، سوتر مل سٹاپ، ڈیرہ گجرا اور داروغہ والا میں تجاوزات کی بھرمار، ڈی ٹی روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور۔ یتیم خانہ ڈھولن وال میں پینے کا پانی نایاب، علاقے کا واحد واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، شہری مضر صحت پانی پینے پر مجبور، کہتے ہیں فلٹریشن پلانٹ 3 سال سے خراب ہے، دور دراز علاقوں سے پانی لانے پر مجبور ہیں، مکینوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ کلین مشن کی تکمیل کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور ان ایکشن، سید موسیٰ رضا کا تحصیل سٹی کا دورہ، بند روڈ، سبزہ بی اور جی بلاک میں صفائی کا جائزہ لیا، کہا بند روڈ نالہ کو ترجیحی بنیادوں پر صاف کریں، جانوروں اور جھگیوں کے انخلاء کے لیے آپریشن میں تیزی کی ہدایت۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور فیس نادہندگان کے خلاف ایکشن، گلبرگ، فیصل ٹاؤن، نیو گارڈن ٹاؤن، شاہ جمال، شادمان، سمن آباد، گلشن راوی اور علامہ اقبال ٹاؤن میں آپریشن، ایل ڈی اے نے 109 املاک سیل اور 3 املاک مسمار کر دیں۔ شہر سے فضائی آلودگی کے بادل چھٹ نہ سکے، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر، شہر میں شرح آلودگی 200 سے تجاوز کر گئی، آلودہ فضا سے بیماریوں میں اضافہ، شہریوں کو خشک کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ دھند اور خراب موسم کے باعث متعدد ٹرینیں تاخیر کا شکار، لاہور آنے والی ٹرینیں کئی گھنٹے لیٹ، کراکرم 4 گھنٹے تاخیر سے لاہور پہنچے گی، بزنس ایکسپریس 4 گھنٹے 30 منٹ اور کراچی ایکسپریس 8 گھنٹے تاخیر کا شکار، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ صوبائی وزیر صحت سے ویسٹ ورلڈ گروپ کی سی ای او نائمہ الاشاری کی ملاقات، وفد غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے عزم کا اظہار، لاہور میں عالمی اچیورز ایوارڈ کرانے کا اعلان، خواجہ عمران نذیر نے کہا غیر ملکی سرمایہ کاری سے ملکی معیشت میں مزید استحکام آئے گا۔ محکمہ صحت کی 3900 خالی اسامیوں کی بھرتی کا عمل مکمل، پی پی ایس سی نے امیدواروں کی سفارشات سیکرٹریز کو ارسال کر دیں، 876 کامیاب میڈیکل آفیسرز کی سفارشات اور 2914 کامیاب چارج نرسز کی سفارشات ارسال کی گئیں۔ فیڈرل ٹیکس محتسب آصف محمود جا کی صدر ایل سی سی آئی میاں ابوذرشاد سے ملاقات، ٹیکس نظام میں بہتری اور کاروباری طبقے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ میاں ابوذرشاد نے کہا کاروباری برادری کے مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن اور کک بیکس وصولی کا ریفرنس احتساب، عدالت نے چوہدری پرویز الہی پر فرد جرم عائد کر دی، چوہدری پرویز الہی کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا، سماعت 21 جنوری تک ملتوی۔ چیئرمین پی سی بی کا سائم ایوب کے علاج معالجے کے لیے بڑا اقدام، سائم ایوب اور اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود کیپ ٹاؤن سے لندن روانہ، سید محسن نقوی کی ہدایت پر انگلینڈ کے ماہر سپورٹس آرتھو ڈاکٹرز کل سائم ایوب کا چیک اپ کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی سے ہاکی کے سابق قومی کھلاڑی شہباز سینئر اور خواجہ جنید کی ملاقات ہوئی، ہاکی کے فروغ کے لیے پائیدار بنیادوں پر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا، سید محسن نقوی کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، کہا ہاکی کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے پورا تعاون کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے تمام ٹیمیں ابتدائی اسکواڈ 12 جنوری تک جمع کرانے کی پابند ہوں گی، ذرائع کے مطابق ایونٹ میں شریک تمام ٹیمیں اسکواڈ میں 15 کھلاڑیوں کے نام دیں گی، اسکواڈ جمع کرانے کی بعد آئی سی سی کی ٹیکنیکل کمیٹی کی اجازت سے اسکواڈ میں رد و بدل کیا جا سکے گا۔
آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں زور پکڑ گئیں. قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام آخری مراحل میں. اسٹیڈیم کی پویلین اور آفس بلڈنگ کی فنشنگ کا کام جاری. اسٹیڈیم میں نئی LED لائٹس اور کرسیاں لگانے کا کام شروع کر دیا گیا.